السلام علیکم ویورز، میں ہوں ایڈوکیٹ سنوبر میمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عام نیوز۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے، آج جس پہ میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گی وہ ہے اسپرچولیٹی۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ اللہ بلوچ، جو کہ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں اور انہوں نے اسپرچول ہیلنگ پر پی ایچ ڈی کی ہے، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان میں پہلے پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں جنہوں نے اسپرچولیٹی کو چوز کیا۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ انہوں نے اسپرچولیٹی پہ اس ٹاپک کو کیوں چوز کیا، کیا دیکھا، اور آج وہ آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے کہ انہوں نے اس ٹاپک کو چوز کرنے کی وجہ کیا تھی، اور ہم اس پہ بات کریں گے۔ روحانیت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور ہمارے ملک میں بہت سارے روحانیت سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہیں، تو آپ ہمیں اپنے سوالات بھی بھیج سکتے ہیں، کوسچن ہم سے کر سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ روحانیت پہ جو بھی آپ ہم سے سوال کریں ہم ان کے زیادہ سے زیادہ جوابات دے سکیں۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر حفیظ اللہ بلوچ سے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کو ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم ویورز سے بات کریں گے اور آپ سے بات کریں گے۔ آپ ہمارے ویورز کو بتائیں گے کہ روحانیت پہ آپ نے کیا دیکھا، کیا پایا، کیا پڑھا، اور آپ نے اس ٹاپک کو کیوں چوز کیا، اس کو چوز کرنے کی وجہ کیا تھی۔ تو آپ پلیز ہمیں بتائیں کہ روحانیت کیا ہے، آپ نے اس سبجیکٹ کو کیوں چوز کیا، آپ نے اس پہ پی ایچ ڈی کی، آپ پہلے بندے ہیں پاکستان میں جو اس سائٹ پہ گئے جس نے سمجھا کہ اس پہ اسٹڈی کرنی چاہیے، اس پہ اتنی بڑی آپ نے ڈگری لی، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ میرا نام جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا حفیظ اللہ بلوچ ہے، میرا تعلق رورل سندھ سے ہے، اور جس طرح میرا ٹاپک ہے اسپریچول ہیلنگ، تو اس کا شوق مجھے کیسے پیدا ہوا؟ تو یہ مجھے اسکول لائف سے ہی اس کا شوق تھا۔ اسکول لائف سے اس وجہ سے شوق تھا کہ ہمارے علاقے میں یہ چیز عام تھی۔ تو ہم ایک مسجد میں جایا کرتا تھا، تو وہاں ایک عالم صاحب کے ساتھ وہاں ہمارے اساتذہ تھے، انہوں نے بمعنی تفسیر قرآن پاک پڑھاتے تھے۔ اور جب وہ قرآن پاک پڑھتے پڑھتے اس آیت میں پہنچا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو میں اس وقت چھوٹا تھا، تو میں نے اپنے استاد سے یہی پوچھا کہ سر جی اس کا مقصد و معنی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وما خلقت الجن، اللہ نے تخلیق کیا ہے جنوں کو، والانس انسانوں کو، الا لیعبدون کہ عبادت کے لیے، کہ استاد جی ہم تو ہیں، جن کہاں ہیں، ہمیں جن دکھائیں۔ تو میرا اس وقت ان سے یہ سوال ہوا کرتا تھا کہ یہ جنات ہمیں دکھا دیں۔ تو وہ اپنے عقل کے مطابق، اپنے علم کے مطابق اور میری عمر کے لحاظ سے جو میری حیثیت تھی اس مطابق وہ مجھے بڑی دلیل دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ چیز میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ آخر یہ چیز ہے تو کہاں ہے؟ جس کا ذکر اللہ رب العزت قرآن پاک میں کر رہا ہے تو یہ مخلوق ہے، اور ہے تو اس کا ہونا اور اس کو میں دیکھ سکتا ہوں، تو کیوں نہیں میں دیکھ سکتا؟ تو یہ جستجو میرے پاس بہت عرصے سے رہی۔ اور اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں جب بھی کوئی شخص دم درود کرتا تھا یا تعویذات لکھتا تھا تو میں اس پہ سوچا کرتا تھا، تو ایک تو پیپر کے اوپر لکھ رہا ہے اور ایک کچھ ہندسے لکھ رہا ہے یا کچھ آیات لکھ رہا ہے، اس کا امپیکٹ انسان کی باڈی پہ کس طرح پڑتا ہے، یا ہمارے معاشرے پہ اس کا امپیکٹ کیسے پڑتا ہے، یہ ہندسے کیسے ورک کرتے ہیں، یا اس قرآنی آیات کے اندر جو پاور ہے وہ پاور جا کے انسان کے اندر کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے، چاہے نیگیٹو چاہے پازیٹیو۔ یا جنات ہیں تو انسان کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ اگر آتے ہیں تو کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے علاقے میں جن خواتین و حضرات کو جنات ہوتے تھے تو وہ عامل حضرات ان کو بہت زیادہ مارا کرتے تھے فزیکلی، تو لیکن نظر نہیں آتا تھا، ان کی آوازیں چینج ہوا کرتی تھیں۔ تو میری جستجو ہوتی تھی تو آخر وہ جن انسان کو تنگ کیوں کر رہا ہے، اس کی باڈی میں گیا ہے تو کیوں گیا ہے، جہاں اس کا کوئی نفسیاتی اثر ہے یا کوئی اس کا معاشرے کو مسئلہ ہے کہ وہ جن کی وجہ سبب بن رہا ہے۔ تو یہ جستجو میرے پاس بچپن میں سے تھی۔ پھر میں نے اس پہ اسٹڈی کی، چاہے تھیوریٹیکل بکس ہوں یا مختلف عالم حضرات ہوں یا عامل حضرات ہوں، اور اللہ کا بہت بڑا شکر ہے میرے رب کا میرے اوپر کہ مجھے بچپن میں سے اللہ رب العزت نے ایک اچھے اساتذہ دیے۔ ان میں سے ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے مجھے قرآن پاک کا بمعنی تفسیر بچپن میں ہی پڑھا لیا تھا، تو یہ میرے اندر جستجو رہتی تھی۔ تو میں بچپن سے ہی اسکول لائف سے ہی یہ چیز کرتا رہا۔ اس کے بعد بہت سارے چلے بھی کیے میں نے، بہت سے وظائف بھی میں نے کیے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بھی کیا میں نے قرآن سے کیا، اور میں جو خود بھی ٹریٹمنٹ کرتا ہوں وہ قرآن سے ہی کرتا ہوں۔
تو اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ بڑے عرصے کے بعد اللہ نے یہ بھی کامیابی عطا فرما دی کہ جنات کے وجود کا پتہ بھی چلا، بات بھی ہوئی، اور اس کے کام کرنے کا اور ان سے کام لینے کا اور ان کے حقیقت ہونے کا اور جن لوگوں کے ساتھ وہ افیکٹو ہوتے ہیں ان کا پتہ بھی چلا، اور الحمدللہ یہ پچھلے 20 سال سے یہ میں کام کر بھی رہا ہوں، اور انشاءاللہ آگے اب ڈاکٹریٹ کے بعد بھی انشاءاللہ اس کو اور بہترین طریقے سے چلائیں گے۔ اور میں بہت سارے یونیورسٹیز میں پڑھاتا بھی رہا ہوں اسپریچولیٹی اینڈ سائنس، تو لہٰذا میرا درس و تدریس سے بھی تعلق رہا ہے، اور اب تو انشاءاللہ اور آگے رہے گا، اور زندگی نے وفا کی تو میں ایسا کوئی ادارہ، ایسا کوئی یونٹ ضرور کروں گا جس میں سے اسپریچولیٹی سائنس بھی ہو اور حقیقت پہ مبنی بھی ہو، اور ہر لیول کا بندہ، ہر مائنڈ کا بندہ اگر کوئی سوال کرے تو اس کو پراپر طریقے سے جواب بھی دے سکوں۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے اسپریچول ہیلنگ میں ہی پی ایچ ڈی کیوں کی، جبکہ لوگ اس سائڈ پہ بہت کم جاتے ہیں، اس سائڈ کو نہیں سمجھتے کہ اس پہ اسٹڈیز ہونی چاہیے یا ایڈوانس اسٹڈیز ہونی چاہیے، تو آپ نے اس سبجیکٹ کو کیوں چوز کیا؟ تو پلیز مجھے بتائیں، ویورز بھی سننا چاہتے ہیں کہ اس سبجیکٹ پہ بھی اسٹڈیز ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ جس طرح آپ نے کوشچن کیا کہ اسپریچولیٹی، اس پہ میں نے یہ ٹاپک کیوں سلیکٹ کیا، تو یہی ٹاپک جس وقت میں سلیکٹ کر رہا تھا تو یونیورسٹی کے سوشل سائنسز کے ڈین نے بھی میرے سے یہی سوال کیا تھا کہ آپ آخر یہ کیوں ٹاپک کر رہے ہیں، کہ اور ٹاپک بھی بہت سارے ہیں کیونکہ ایک یونیک ٹاپک تھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس پہ کبھی آج تک اکیڈمیکلی ریسرچ نہیں ہوئی، تو میں نے اسے یہی جواب دیا تھا کیونکہ یہ یونیک ٹاپک ہے اور اس میں میرا اپنا انٹرسٹ بھی ہے، اس وجہ سے میں اس کو کرنا چاہتا ہوں۔ انٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ بیسیکلی میں پچھلے 20-25 سال سے اسی فیلڈ سے وابستہ ہوں اور پریکٹیکلی یہ ورک کر رہا ہوں، اور پریکٹیکلی ورک کرنے کے علاوہ پھر مجھے خیال آیا کیوں نہ کہ اس کو اکیڈمیکلی آج تک کسی نے نہیں کیا، اس کو میں کر کے دیکھ لوں، اور معاشرے کے ایک پہلو کے علاوہ دوسرے پہلوؤں کو بھی پریکٹیکلی آبزرو بھی کروں اور دیکھوں اور سمجھوں کہ اس میں معاشرے کے اندر جس ماحول میں، جس ایریا میں رہتا ہوں، اس کے علاوہ بھی لوگوں کے کیا مسائل ہیں اور ان کے حل کیا ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرے روحانی معالج، اسپریچول ہیلرز، عامل حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے میتھڈز کیا ہیں، ان کے ٹریٹمنٹ کا طریقہ کیا ہے، ان میں حقیقت کیا ہے، اور اس کے اندر فیک پن کتنا اس میں آ جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں اس میں اکیڈمیکلی اس چیز میں آ جاؤں، کیونکہ یہ میرا بہت پرانا شوق بھی تھا۔ اب آتے ہیں کہ وہ اس چیز کے اندر اسپریچولیٹی میں یہ میرا شوق تو تھا، میں نے اس ٹاپک سلیکٹ کر لیا، اور ٹاپک کے حوالے سے اس کے اندر پھر 5 مذاہب تھے: ہندوازم، سکھزم، بدھزم، کرسچنٹی اینڈ اسلام۔ 5 مذاہب کے اندر کیا یہی روحانی کام ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اگر ان میں ریئلٹی کتنی ہے؟ اور اس کے بعد عام معاشرے کے اندر ان کا امپیکٹ کیا پڑتا ہے؟ اس کی خاص وجہ جو میری تھی اس ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کی وہ یہی تھی کہ اس کو دیکھوں اور مختلف لوگوں کے مختلف بیہیویئرز کو سمجھنے میں مجھے آسانی ہو، اور اس کے بعد ان کے وسائل کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ مختلف مذہبی اسکالرز سے ملنے کا موقع ملا اور مختلف عامل حضرات سے ملنے کا موقع ملا، چاہے وہ رورل ایریاز میں ہوں یا اربن ایریاز میں ہوں۔ اس وجہ سے پھر اس پہ میں نے یہ کام کیا، اور اس کام کرنے کے بعد ظاہر ہے میرے اس نالج کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ظاہر اضافہ کیوں نہ ہوتا؟ اس وجہ سے کہ ایک پریکٹیکلی جب آپ آبزرویشن کرتے ہیں اس میں اور سنی سنائی ہوئی بات میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ جب مختلف جگہوں پہ میں گیا، مختلف رورل ایریاز میں، گاؤں دیہات میں، شہروں میں، ہر قسم کی سوسائٹی کے اندر جب میں وہاں گیا تو ان کے مختلف ایشوز نظر آئے، جو ہمیں سننے میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں اور پریکٹیکلی ان چیزوں کو آبزرو کرنے میں بہت زیادہ فرق میں نے محسوس کیا۔ اور اس میں ظاہر ہے ایک مخصوص ایریا میں رہ کر بندہ جو اس چیز کو کرتا ہے اس میں اور فردر پریکٹیکلی ان چیزوں کو دیکھنے میں، سمجھنے میں، لوگوں کے بیہیویئر کو سمجھنے میں، لوگوں کے مختلف ظاہر ایک پاکستانی ہے کو لے لیتے ہیں کہ سندھ کے کسی ایریا میں چلے جائیں ان کا کلچر مختلف ہے، پنجاب کے کسی ایریا میں، رورل ایریا میں چلے جائیں ان کے کلچر میں تھوڑا بہت وہ بھی فرق آ جاتا ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان ہو، اس حوالے سے ان کے بیہیویئرز میں، ان کے طریقوں میں، ان کے معاشی مسائل میں، ان کے روحانی مسائل میں، ان کے فزیکلی مسائل میں، ان کے مینٹل مسائل میں بہت سارا فرق محسوس ہوا۔ اور اس کے بعد وہاں جو عامل حضرات یا روحانی معالج یا ان کو روحانی ڈاکٹر آپ کہتے ہیں، وہ جو وہاں جو بیٹھے تھے ان کے میتھڈز میں،
ان کے ٹریٹمنٹ میں، ان کے ڈائگنوز میں بہت سارا فرق میں نے دیکھا۔ ظاہر ہے وہ نالج جو میرے پہلے خود میں کیا کرتا تھا اس میں بہت سارا اس میں اضافہ ہوا۔ اور دوسری بات کہ صرف اضافے کے علاوہ اب جو ٹریٹمنٹ میں پہلے کرتا تھا اور اب جو میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں اس میں بہت زیادہ فرق محسوس ہوا۔ مثلا پہلے کچھ چیزیں اندازے میں کی جاتی تھیں کہ چلیں اس کو یہ مسئلہ ہے، اب اس کو اس ریسرچ کے بعد، اس ڈاکٹریٹ کرنے کے بعد اگر کوئی پیشنٹ میرے پاس آتا ہے تو اس میں سب سے پہلے میں اس کو دیکھتا ہوں کہ کیا اس کے ساتھ کوئی فزیکلی پرابلم تو نہیں، کوئی مینٹلی پرابلم تو نہیں، کوئی اس کا سوشل ایشوز تو نہیں، جہاں اس کے روحانی کوئی ایشوز تو نہیں ہیں۔ جب اس کو پراپر طریقے سے آپ ڈائگنوز کریں گے تو اس کا پراپر طریقے سے علاج بھی ہو سکے گا، اور جب اس کے بعد پراپر طریقے سے اس کا علاج ہوتا ہے تو ڈاکٹریٹ کے بعد مجھے 90% سے بھی زیادہ سکسیزفل رزلٹ ملے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات کریں گے جب ہمارے ملک میں کوئی بھی بندہ باہر سے آتا ہے یا کوئی بھی ٹریول کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیواروں پہ بڑے بڑے اشتہارات ہوتے ہیں، اس سے تو یہ امپریشن ملتا ہے کہ ہماری پوری پبلک ہی روحانی مسائل کا شکار ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ کیوں ہے ایسا؟ لوگوں نے اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں؟ اس سے پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یا اصل میں یہ سب مسائل ہیں؟ تو کائنڈلی آپ مجھے اس پہ اپنا اپینین دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ جس طرح آپ کا یہ سوال تھا کہ ہم جاتے ہیں مختلف ایریاز میں، جس سے ٹریول کرتے ہیں تو بہت سارے اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ ہی بیمار ہے، جہاں اس حوالے سے یہ چیزیں محسوس ہوتی ہیں کہ بہت سارے عامل حضرات ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی وجوہات بہت ساری وجوہات ہیں ہمارے معاشرے میں۔ اسپریچول ہیلرز، عامل حضرات یا روحانی معالج یا ان کو روحانی ڈاکٹر آپ کہہ دیں، کہ ان کا رجحان پاکستان میں بڑھنے کے اسباب کیا ہیں۔ ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑی سی بات میں آپ سے کروں گا کہ ان کے چند اسباب میں آپ کو بتا دیں۔ ویسے تو بہت ساری سبب ہیں لیکن ان میں سے چند اسباب میں آپ سے بتا دیتا ہوں کہ کافی سارے عامل حضرات سے جس وقت میں ملا تو ان میں سے کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ جو پروفیشن آپٹ کیا ہے اس کی خاص وجہ ہماری ریسپیکٹ ہے، یعنی کہ اس پروفیشن کے اندر ہمیں بہت زیادہ ریسپیکٹ ملتی ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس پروفیشن میں جن لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ ریسپیکٹ ملتی ہے تو آلریڈی پہلے سے وہ جس گاؤں میں یا شہر میں ہیں، رورل ایریا میں زیادہ یہ کام ہے، تو اس جگہ پہ جو یہ کام کرنے والا عامل حضرات تھے، جو جن کو اسپریچول ہیلر کہہ دیں، عامل کہہ دیں، روحانی شخصیات کہہ دیں، جو ساری نہیں ہوتی لیکن کہلاتے سارے ہی ہیں، ان میں سے اکثر بیشتر ان کا پہلے پروفیشن جہاں تو وہ استاد تھے، جہاں وہ مسجد کے امام تھے، جہاں ان کے علاوہ وہ حکیم تھے، جہاں ان کے علاوہ وہ کسی چرچ کے فادر تھے، یعنی کہ وہ ریلیجس اسکالرس بھی تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ تو پہلے ہی جو آپ کا پروفیشن ہے وہ ریسپیکٹبل ہے، تو آپ نے اس چیز کو کیوں چوائس کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ریسپیکٹبل اپنی جگہ پہ ہے لیکن اس پروفیشن کو لینے کے بعد ہماری ریسپیکٹ میں اور زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے ریسپیکٹ کے لیے یہ بات کر دی۔ اسی طرح ہی کچھ لوگوں نے سے جب میں نے ملا ان سے کہا کہ یہ آپ پروفیشن اس کو کیوں اڈاپٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو مشہور ہونے کے لیے، کیونکہ ہر ایک بندہ چاہتا ہے کہ ان کی یونیک پرسنالٹی ہو، وہ پہچانے جائیں، ان کی پہچان معاشرے میں ایک الگ پہچان ہو، اس وجہ سے ہم نے یہ کام شروع کر لیا ہے۔ تو میں نے انہیں اس طرح کے لوگوں سے پوچھا کہ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی مشہور ہونے کی، جہاں پہلے سے ہی آپ امام مسجد ہیں یا ریلیجس اسکالر ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس چیز کی کہ آپ اس میں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں اگر 10 ٹیچرز ہیں تو 10 ٹیچرز میں سے میری پہچان زیادہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ استاد کی وجہ سے مجھے پہچان نہیں ملی، مجھے جو پہچان ملی وہ اسپریچول ہیلر کی وجہ سے ملی۔ لہذا جو بھی شخص اس شہر میں آتا ہے وہ استاد اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ایز اے اسپریچول ہیلر کی وجہ سے مجھے پہچانتا ہے۔ یہی بات میں نے پیش امام سے سنی، یہی بات وہاں کے لوکل جو حکیم ہیں وہ ان سے بھی میں نے یہ بات سنی کہ میں نے یہ جو اڈاپٹ کیا ہے یہ پروفیشن، وہ اس وجہ سے اڈاپٹ کیا۔ تیسرا، ایک ایسے لوگ بھی مجھے ملے جنہوں نے کہا ہم نے یہ پروفیشن صرف اس وجہ سے اڈاپٹ کیا ہے کہ ہمیں اس میں ارن دا منی، پیسہ کمانے کے لیے۔ میں نے کہا وہ کیسے کہ پیسہ کمانے کے لیے؟ آپ نے کہتا ہے جی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے،
उनका कहना था कि पैसा है तो सब कुछ है, यानी कि इज़्ज़त भी, जिसके पास पैसा है उसको इज़्ज़त मिलती है। इस वजह से उन्होंने कहा कि हमने ये प्रोफेशन इस वजह से। मैंने कहा इसमें आप पैसा किस तरह कमा रहे हैं? कहता बहुत आसान है, इस प्रोफेशन में पैसा कमाना बहुत ही आसान है। मैंने कहा मसलन कैसे आप कहते हैं? कहते कोई भी हमारे पास पेशेंट आता है, उसको हम देखकर, उसको बताकर उसको कहते हैं कि भाई असल में हम तो कुछ लेते नहीं हैं, लिहाजा हमें आपके काम के लिए, इसकी ज़रूरत के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, वो आप हमें खुद ला कर दे दें। मैंने पूछा कि क्या चीज़ें आप कहते हैं? उन्होंने कहा कि हम उसको अक्सर बेशतर का यही कहना था कि हम उनको कहते हैं कि मुश्क ले आओ, ज़ाफ़रान ले आओ, उल्लू का खून ले आओ, या कोई ऐसी चीज़ उनको बता देते हैं जो आम बंदे के लिए लाना मुश्किल हो जाता है। अगर वो ले भी आएँ तो उसमें से 10 नुक्स निकाल देते हैं कि हमने ये नहीं कहा था, वो कहा था। लिहाजा वो इस चीज़ पे मजबूर हो जाते हैं कि जो हम डिमांड करते हैं वो कहते हैं खुद ही आप लेकर आ जाएं। जहाँ मसलन हमने ये कह दिया कि आपके काम के लिए रात को हमने चिल्ला करना है, इतने दिन हम कब्रिस्तान जाना है, उसके लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो वो बगैर किसी हिचकिचाहट से जो डिमांड वो हम करते हैं वो बहुत आसानी से हमारी पूरी कर लेता है। लिहाजा उसमें पैसा कमाना बहुत ही आसान है, और इस पैसा है तो हमारे पास इज़्ज़त भी है। डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताएं कि हमारे माशरे में स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, ये तेज़ी से फैल रही है माशरे में। बहुत सारे आलम, बहुत सारे पीर, मौलवी साहब सब स्पिरिचुअलिटी पे बात करते हैं। उसमें से बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप जो असल चीज़ है उसको फाइंड आउट करना, कि जिसकी रियल इस पे नॉलेज हो, तो उसका कैसे पता लगाया जाए कि ये रियल नॉलेज है इस बंदे के पास, ताकि बंदा उसके पास जा सके, अपने मसाइल बताए और एक बेहतर तरीके से उसके हल दे सके। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आवाम जानना चाहती है कि एग्जैक्टली स्पिरिचुअल जो हीलर्स बैठे हुए हैं उसमें असल काम करने वाला कौन है? जिस तरह आपका ये सवाल था, इसी तरह किसी से ये डिस्कस किया, किसी ने पॉपुलरिटी की वजह से कहा, किसी ने रिस्पेक्ट के लिए कहा, किसी ने अर्न मनी के लिए कहा। अच्छा, कुछ लोगों ने यहाँ तक ये बात भी कर ली कि हम इंसानी खिदमत के लिए ये काम कर रहे हैं। उन इंसानी खिदमत से मुराद आपकी, उनका कहना था कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में इसी की इंसानी खिदमत की, इंसानी ज़ात की खिदमत के लिए तालीम दी जाती है। लाजमी है, हर मज़हब इसके लिए कहता है, और हर मज़हब के बंदे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ये मुस्लिम की बात नहीं कर रहा। हिंदुज़म, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी के लोगों के पास भी गया, उन्होंने भी यही अल्फाज कहे कि हम इंसानी ज़ात के लिए करें। उनके अंदर बनिस्बत दूसरों से फिर भी स्पिरिचुअलिटी, जिसको आप रूहानियत कहें, थोड़ा बहुत उनके अंदर वो चीज़ मौजूद है। उन्होंने कहा हम बेलौस करते हैं, बगैर किसी लालच के करते हैं, हम कोई चार्जेस किसी से नहीं लेते, सिर्फ हम इस वजह से करते हैं कि हम इंसानियत की खिदमत कर सकें। और उनमें से अगर मैं ये कह सकूं कि 10%, 90% फिर भी मैं नहीं कहता, दावा करने वाले सारे थे, 10% ऐसे लोग मुझे मिले जिनको वाकई किसी रूहानी शख्सियत से कोई चीज़ मिली हुई थी, तो उन्होंने कहा कि ये हम इस वजह से ये करते हैं। अच्छा, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि ये हम फैमिली की वजह से, फैमिली से मुराद किसी घर के अंदर या कोई भी शख्स एक स्पिरिचुअल हीलर, स्पिरिचुअल आलिम आमिल कह दें या स्पिरिचुअल डॉक्टर कह दें कि वो किसी अपनी काम की वजह से मशहूर हो गया। ये अलग बात है कि वो नेगेटिव और पॉजिटिव, ये अलग बात है वो सही था या गलत था, ये अलग बात है कि वो उसके पास इल्म था या नहीं था, लेकिन वो किसी वजह से भी उसकी शोहरत ये थी कि वो मशहूर हो गया और कई वर्षों तक वो काम करता रहा। और काम करने के बाद जब वो इस दुनिया में नहीं रहता, वो चला जाता है, तो फिर फैमिली से मुराद ये है कि उसकी फैमिली के अंदर कोई ना कोई बच्चा उसका ये काम शुरू कर लेता है। ज़्यादातर उसका पहला बेटा जो होता है वो ये काम कर लेता है, अगर बेटा ना हो तो कोई खातून भी ये काम कर लेती है। हालांकि वो उससे 95% से भी मैं ज़्यादा कहता हूँ कि उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता, किसी हवाले से नॉलेज नहीं होता, लेकिन उसका एक लेबल लग जाता है, एक ब्रांड बन जाती है उनकी कि नहीं, इस घर से फ़लाँ जो बुजुर्ग थे उनके पास ये स्पिरिचुअल पावर थी, लिहाजा उसने इनको ट्रांसफ़र कर दिए, लिहाजा वो ये काम शुरू कर लेते हैं। तो वो फैमिली के हवाले से चलता है। ये अलग बात है कि अगली नस्ल वो आगे चल सके या ना चल सके, लेकिन एक नस्ल ज़रूर चलती है। इसी तरह एक और लोगों से मुझे मुलाकात हुई जिनको विरासत में ये चीज़ मिलती है, इनहेरिटेंस। वो विरासत से क्या मुराद है? विरासत से मुराद ये है कि मसलन हमारे पास एक कास्ट है सैयद घराना।
सैयद घराना जैसे सैयद को कहलाता है, उससे ऑटोमेटिकली हमारे जहनों में ये पड़ जाता है कि नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, इसकी निस्बत है। जब उसकी निस्बत उससे की जाती है, ख़ासकर हमारे सिंध में और पंजाब के अंदर सैयद को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। अब सैयद अगर वो रूहानी तौर पे प्रैक्टिकली ये काम करे या न करे, ये एक अलग बात है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट लोगों के जहनों में ये चीज़ होती है कि क्योंकि सैयद है तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्पिरिचुअल पावर्स ज़्यादा है या बाय डिफ़ॉल्ट है। तो लिहाजा इसका दम करना, इसका दुरूद करना, जहाँ इसकी दुआ से हमें शफा मिलेगी, जहाँ हमारे मसाइल हल होंगे, चाहे वो फिज़िकली हों, हमारे कोई बीमारी हो, मेंटली बीमारी हो या सोशल प्रॉब्लम्स हों, या कोई स्पिरिचुअलिटी के अंदर रूहानी को हमारे डिजीज़ हों, कि वो इनकी दुआ से दम से वो हल हो जाएंगे। हत्ता कि कई ऐसे लोग भी मिले जिनको न दीनी तालीम थी न दुनियावी तालीम थी, वो कुछ पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उनके पास वो एक अकीदा, एक बिलीव उन लोगों के ऊपर इतना था कि वो सिर्फ इस वजह से कि वो सैयद हैं, वो उनका काम उस हवाले से कर लेते हैं। ये हो गई विरासत में एक चीज़। अच्छा, विरासत में एक और चीज़ भी है कि जिस तरह हमारे पास श्राइन्स हैं, साहिब मज़ार जो शख्सियत है, वो अल्लाह का वली जो भी है, वो जिस जगह भी पाया जाता है उनके ख़ानदान में, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सैयद भी हो। वो अगर सैयद नहीं भी है लेकिन साहिब मज़ार है, एक अल्लाह का वली है, तो उसके ख़ानदान में जो बंदा वहाँ होगा, ख़ास करके गादी नशीन, वो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर वो सलाहियतें ट्रांसफ़र हो जाती हैं, यानी कि रूहानी पावर्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं साहिब मज़ार की, वो नस्ल दर नस्ल। तो लिहाजा उसको लाजमी हम समझा जाता है हमारे मुआशरे के अंदर कि जो साहिब मज़ार के जो गादी नशीन है वो स्पिरिचुअलिटी के एक आला मकाम पे है, और उस आला मकाम होने की वजह से लोग वहाँ इस बिलीफ से जाते हैं कि उनके मसाइल हल होंगे, चाहे वो मसाइल आपके फिज़िकली डिजीज़ के हवाले से हों, मेंटली डिजीज़ के हवाले से हों, या सोशल प्रॉब्लम्स हों, उस हवाले से ये चीज़ हों, वो उनके हल हो जाएंगे। चाहे स्पिरिचुअलिटी के हवाले से जो भी आपकी डिजीज़ आती हैं वो उनमें हों, तो साहिब मज़ार के जो गादी नशीन है उसके दम करने से, उसकी दुआ से वो हल हो जाते हैं। तो ये चीज़ें उन हवाले से दिया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि हम इस वजह से करते हैं कि हमारा कोई शौक़ नहीं था, ना हमारा ख्याल था, हमें ये चीज़ गिफ्ट एक तोहफे के तौर पर मिली है। अब तोहफे के तौर पे मिलने का क्या मकसद है? तोहफे के तौर पे गिफ्ट मिलने का मकसद ये है कि उनके उस्ताद, उनके बाप, उनके पीर, उनके मुर्शिद ने उनको रूहानी पावर, बकौल उनके रूहानी पावर ट्रांसफ़र कर दी, और रूहानी पावर ट्रांसफ़र होने की वजह से वो स्पिरिचुअलिटी में उसका एक मकाम बन गया, और बकौल उनके कि हम बेलोस खिदमत करते हैं और किसी से कोई चार्ज नहीं लेते, लेकिन क्योंकि वो उनके पास जिस शख्सियत ने उनको वो पावर ट्रांसफ़र की है, उनका तकवा का लेवल बहुत आला था, तो लिहाजा उनकी तरबियत में रहते हुए, और उनका तकवा में लेवल भी बहुत ज़्यादा था, और लव एंड केयर और प्यार करने वाले और ख्याल रखने वाली शख्सियात थी। तो लिहाजा हमें भी वो तरबियत मिली कि हम भी उसी तरीके से तकवा को भी इख्तियार करें और लोगों की खिदमत भी करें, लोगों से प्यार और मोहब्बत के साथ भी चलें और उनकी केयर भी करें। लिहाजा हमारा सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही है। तो मुआशरे के अंदर जिस तरह आपने कहा कि बहुत सारे इश्तिहारात या चीज़ें हैं, ये मैंने चंद चीज़ों पे आपको नज़र दौड़ाई, उन लोगों की, ये उन लोगों के मेरी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरे उन लोगों से डिस्कस पे ये चीज़ सामने आई कि वो लोग जो खुद कहते हैं वो यही हैं। बाकी तो इंशाल्लाह इसके अलावा हम और प्रोग्राम करेंगे जिसमें से आपको ये बताया जाएगा कि हम स्पिरिचुअलिटी में मुख्तलिफ लोग किस तरह उसको डायग्नोज करते हैं, और उसके बाद उसका मुख्तलिफ लोग ट्रीटमेंट किस तरह करते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के अंदर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोज का क्या सिस्टम है, और उस ट्रीटमेंट और डायग्नोज के अंदर हकीकत कितनी है, और उसके अलावा जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोज करते हैं, उनकी डायग्नोज की परसेंटेज कितनी हद तक सही है, कितनी हद तक गलत है, और उसके बाद उनके ट्रीटमेंट करने का जो तरीका है उस पर लोगों के अंदर माशरती तौर पे क्या असर पड़ता है, और उनकी उन डिजीज़ पे उनका कितनी % तक सक्सेसफुल रहता है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और अपनी कीमती राय से आगाह किया। तो थैंक यू फॉर कमिंग, और नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। व्यूवर्स, आपने देखा डॉक्टर हफीजुल्लाह बलोच के साथ हमने आज रूहानियत पे बात की,
فردر ہم اپنے پروگرام میں آپ ہمیں اپنے مسائل سے آگاہ کریں، جو مسائل ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کی رائے لیں گے، آپ کو ان کے جوابات دیں گے اور ڈاکٹر صاحب ہمارے نیکسٹ پروگرام میں شرکت کریں گے۔ ویورز، ہمارا ای میل ایڈریس آ رہا ہے اسکرین پر، آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر اپنے کوسچنز بھیج سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے آپ کے زیادہ سے زیادہ کوسچنز کا جواب دے سکیں۔ اور ڈاکٹر حفیظ اللہ بلوچ کا موبائل نمبر بھی ہماری اسکرین پہ ہے، آپ ان کو ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں، ان سے مشورے لے سکتے ہیں، اپنے سوالات آپ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں ان سے، اور وہ آپ کو ان کے حل اور ان کے جوابات دیں گے۔ اور پلیز لائک آور ویڈیوز، سبسکرائب آور چینل۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔